وہ میری چھوٹی پھپھو کی بیٹی تھی، معمولی شکل و صورت کی لیکن پرکشش تھی، میرے ہی جیسی تھی۔ ظاہر ہے میری پھپھو کی بیٹی تھی اور پھپھو اپنے چچا زاد سے بیاہی تھی، تو ہم حویلی میں رہنے والے سارے چچا زاد پھپھی زاد ملتے جلتے تھے۔ ہماری حویلی کافی بڑی تھی جو لڑکیوں سے بھری ہوئی تھی۔ دو میری پھپھی اماں کی بیٹیاں، 4 تایا ابا کی، ایک چاچا کی اور ایک میری اپنی بہن۔ میری دادی کہتی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹوں کا بڑا کال ہے، حالانکہ میری دادی کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں جو خاندان میں بیاہی۔ وہ تو ہمیں یعنی دادی کو 2 بیٹوں کا تحفہ دے کر جلد ہی چل بسی، جبکہ دوسری اپنے گھر کی تھی خوش باش۔ تایا جی کا ایک بیٹا نہ تھا، پھر میرے ابا جی کا نمبر آتا تھا جن کا میں اکلوتا چشم و چراغ تھا، اور پھر چچا جی، ان کا بھی ایک ہی ثبوت تھا، ہم 2 پوری جائیداد کے وارث۔ دادا شکر گزار تھا کہ 2 ہی مل کے دادی آہیں بھرتی نہ تھکتی تھی۔ جتھے انیاں کڑیاں ہویاں نے 2 منڈے ہور ہو جاندے، جہاں اتنی لڑکیاں ہوئیں 2 لڑکے اور ہو جاتے۔ ہم دونوں بڑے لاڈوں سے پلے، ابھی بھی دادا دادی چاچے مامے پھپھیاں سب کے مارے جاتے ہیں، اور شاید اسی پیار نے ہمیں خاص طور پر مجھے بگاڑ دیا تھا۔ میں اتنا سارا پیار محبت پا چکا تھا کہ مجھے اب کسی کا محبت کرنا، میرا خیال رکھنا اتنا متاثر یا متوجہ نہیں کرتا تھا۔ اب مجھے پرواہ نہیں تھی کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے، کتنی کرتا ہے، کیونکہ مجھے سب ہی سے بڑی محبت ہوتی تھی۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ نہ جانے کیوں اپنا آپ دیوتاؤں جیسا لگتا ہے، جن کی آؤ بھگت میں پجاری کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، اور میں بھی گردن میں سریا دیے دیوتاؤں کی طرح بغیر کسی تعصب کے غیر مرئی چیزیں پوچھتا رہتا۔ دیکھو سجاوٹ، میں نے کتنے اچھے پکوڑے بنائے ہیں۔ میں بارش سے نالا رہتا تھا، اب بھی جوڑ کی تھی تو حویلی کے ساتھ استبل میں بندے اپنے سیاہ گھوڑے کی خبر لینے گیا تھا، جب مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ اس کی آواز سنتے ہی میرے چہرے پر سخت قسم کی سنجیدگی چھا گئی اور چپ رہا۔ اس نے پرواہ نہ کی، بیٹھک سے تپائی لا کر اس پر پکوڑے، چٹنی اور چائے رکھ کر چلی گئی۔ میں جانتا تھا اس نے باہر جا کر میرے بارے میں کھڑوس، شوخا، پتہ نہیں کیا کیا بولا ہوگا، کیونکہ میں یہ الفاظ اپنی شان میں کئی دفعہ سن چکا تھا، اور جس انداز سے وہ تنگ آ کر کہتی تھی، نہ جانے کیوں ہر دفعہ میری انا کو تسکین پہنچتی تھی۔ میں سجاوٹ شاہ ہوں، شاہوں کی حویلی کا دوسرا اکلوتا وارث۔ سب کے ساتھ بات کرتا، اگلے کی باتوں کا جواب بھی دیتا، لیکن اس کے ساتھ سخت سنجیدہ ہو جاتا اور بہت کم اس کے سوالوں کے جواب دیتا۔ نہ جانے کیوں ایسا کر کے میری انا کو تسکین پہنچتی۔ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ تب ہوا جب آج سے 4 سال پہلے میں نے اس کی اور اپنی چچا زاد کی بہنیں کی باتیں سنی، جن میں اپنا نام آنے پر میں رک گیا۔ یار تو نے کدھر پنگا لے لیا، وہ تو تجھے گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ تو نہیں دیکھتی وہ زمین پر کتنا اکڑ کے چلتا ہے، جیسے آسمان سے اترا کوئی پری زاد نہ ہو۔ تیرے اور اس کمینے کے ستارے نہیں ملتے، تو اپنی راہ سیدھی رکھ، نکال دے اسے ذہن سے، ورنہ وہ تجھے رول دے گا زینب۔ سدرا نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے سدرا، کہ جب دل کرے کسی کو سوچ لو اور جب دل کرے جھٹک دو؟ کچھ ایسی بے بسی تھی اس کے لہجے میں کہ سدرا کو چپ کروا گئی، اور میں تو یکدم کسی اونچے برج پر پہنچ گیا۔ نہ جانے کیسے احساسات ہو گئے کہ گردن جھکانے کا اب دل ہی نہیں کرتا۔ اس دن کے بعد میں نے واقعی اسے گھاس تک نہ ڈالی، کہیں وہ بھی اونچائی پر نہ پہنچ جائے۔ کہتے ہیں عورت اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر کی مفہوم جان لیتی ہے، لیکن وہ میرے لیے ہمیشہ ایک پہیلی ہی رہا۔ ویسے تو اس نے کبھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، اگر دیکھ بھی لیتا تو نظر ہر قسم کے جذبے، کسی مفہوم سے بالکل خالی ہوتی۔ میں چونکہ اپنے الہاموں پر بڑا یقین رکھتی تھی، تو مجھے یہی لگتا کہ سدرا ٹھیک کہتی ہے،
وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ 4 سال میں نے اس کی بغیر کسی وجہ کے بے اعتنائی جو کہ شدت سے صرف مجھ ہی سے رکھے ہوئے تھا اسے برداشت کیا۔ سنا تھا یک طرفہ محبت وقت کے ساتھ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، لیکن میری محبت نہ جانے کیسی تھی، جو اس کی بڑھتی ہوئی بے اعتنائی کے باوجود اسی طرح قائم تھی۔ لیکن اب میں نے اسے پہروں دیکھنا، سوچنا، اسے خیال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دل بے شک محبت سے اب بھی لبریز تھا، پر میں تھک چکی تھی اس کے دیکھنے سے۔ اب میں کوئی مفہوم ایجاد نہ کرتی تھی، بس اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، اور میں اس کا کام میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ پہلے کی طرح اس کے آگے پیچھے نہیں رہتی، بہت کم اس کا سامنا کرتی۔ اب میں اس شخص کے مطالعے کے بجائے کتابوں کا مطالعہ کرنے لگی تھی جو مجھے اخلاقی طور پر سنوار رہی تھی اور اس کی راہ میں رلنے نہیں دی۔ نہ جانے آج کل مجھ میں چڑچڑاپن کیوں پیدا ہو گیا ہے۔ حویلی میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ماں بہنوں کی محبت سے مجھے وحشت ہوتی تھی۔ وہ بہت کم نظر آتی، اگر نظر بھی آتی تو اپنے کاموں میں مگن، منہمک، بالکل ارد گرد سے لاپرواہ۔ میں نادانستہ ہی کھنگالتا، کئی دفعہ اونچی آواز میں اپنی عادت کے برعکس باتیں کرتا کہ شاید وہ پہلے کی طرح متوجہ ہو، لیکن وہ تھی کہ جیسے اجنبی ہو۔ دن بدن میری بے چینی اور چڑچڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں گھر پر ہی تھا، اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا جو حویلی کے پچھواڑے میں کھلتی تھی، اس کو سوچ رہا تھا۔ ایک دن میں گھر پر ہی تھا، اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا جو حویلی کے پچھواڑے میں کھلتی تھی، اس کو سوچ رہا تھا کہ اچانک میری نظر باہر صحن پر پڑی، جہاں وہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ پالر پر دھوپ پڑنے کی وجہ سے اس کی رنگت بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دل چاہا کہ ایک بار انہیں چھو کر دیکھوں۔ منڈیر پر بیٹھا کوا ہاں ہاں کائیں 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 کر رہا تھا، جس کی آواز سے وہ بار بار بے چین ہوتی، سر اٹھا کر ہش کرتی اور پھر سے کتاب میں منہمک ہو جاتی۔ وہ نہ جانے کیوں بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نیچے گیا اور جا کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور آنکھوں میں حیرانی نے ڈیرا جما لیا۔ تم؟ وہ کتاب بند کر کے حیرانی سے بولی۔ میں نے سامنے جامن کے ٹن من درخت کو دیکھتے ہوئے کہنے پر اتفاق کیا۔ اچھا، تو تم کتابیں بھی پڑھتی ہو؟ میں نے ذرا سی گردن موڑ کر سرسری لہجہ اپنایا۔ جی، فارغ ہوتی ہوں تو پڑھ لیتی ہوں۔ وہ غالباً مخمصے کا شکار تھی کہ وہ 4 سالوں میں پہلی دفعہ کیوں اس سے مخاطب ہوا، اور یہ واقعی سچ تھا۔ میں نے 4 سالوں میں اسے کبھی خود سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس نے میری بے اعتنائی 4 سال سہی، اور میں 4 دن نہ سہ سکا۔ عجیب بات تھی۔ تھوڑی دیر میں بیٹھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا کہ میری انا اتنی ہی اجازت دے سکتی تھی۔ یہ تو میں تھوڑا سا انا سے لڑ جھگڑ کر آیا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ پیچھے بیٹھی ان گنت سوچوں میں ڈوب چکی ہوگی آج، اتنے عرصے بعد، کیوں، کیسے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر میں کبھی کبھی ایسے ہی اسے مخاطب کر لیتا اور نظر بھر کر دیکھ لیتا، ورنہ میں اسے اس وقت دیکھتا جب وہ بے خبر اپنے کام میں منہمک ہوتی۔ لیکن اب مقصد اسے اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس طرح تسکین ملتی تھی کہ میں اسے خود سے باندھ کر رکھوں، کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دوں۔ مجھے لگا تھا وہ بدلنے لگا ہے۔ شاید میری محبت میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ بدل گیا ہے، میری خاموشی اور میرے غم کو سمجھنے لگا ہے۔ میری محبت کی صدا اس کے دل کے نہا خانوں میں پہنچ گئی ہے، اور اب آہستہ آہستہ وہ میری طرف مائل ہونے لگا ہے۔ لڑکیاں نہ جانے کیوں ہر عمر میں جھلنیاں ہی رہتی ہیں۔ 2 بول محبت کے ہر عمر میں ان کے ہر غم کا علاج ہوتے ہیں، ہر غلطی کا ازالہ۔ بس 2 بول محبت کے اور ان کا دل پسیج گیا۔ لڑکے چاہے لڑکپن میں ہوں، جوانی میں، یا چاہے بوڑھے ہو جائیں، وہ ہمیشہ پکے اور پیٹے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ہم لڑکیاں کسی کی ذرا سی توجہ سے بھی پگھل جاتی ہیں۔ وہی حال میرا تھا۔ میرا اب یہی معمول تھا، اس سے محبت کرنا، اس کے لیے مختلف چیزیں بنانا، عقیدت سے اس کی ہر بات سننا جیسے وہ کوئی دیوتا ہو، اور پھر کچھ عرصے میں وہ رنگ بدل گیا، پہلے والا سجاول شاہ بن گیا، جس کی پہچان بے حسی اور لا تعلقی تھی۔